اللہ رب العالمین نے قرآن کے اندر بیان کیا لا اکراہ فی الدین کہ دین کے اندر، اسلام کے اندر کوئی جبر، زیادتی اور تشدد نہیں ہے۔ ناظرین، اس وقت میرے ساتھ موجود ہیں علامہ یوسف عوان صاحب، جو کہ پیپلز پارٹی کے علماء مشائخ ونگ پنجاب کے صدر ہیں۔ آج جو سیالکوٹ میں ایک بڑا افسوسناک واقعہ ہوا ہے، جس میں جو ہے مرڈر کر دیا گیا ہے توہین رسالت کا الزام دے کے۔ آئیے ان سے مزید یہ جانتے ہیں کہ کیا ہمارے جو فیکٹری میں جو لوگ کام کرتے تھے، کیا ان کو یہ حق پہنچتا ہے کہ وہ ایک ایسے انسان کا مرڈر کر دیں، یا یہ قانون کے جو ہے حوالے کر دیتے وہ زیادہ بہتر تھا؟ جی علامہ صاحب، آپ مجھے یہ بتائیں کہ جو سیالکوٹ میں ایک بڑا افسوسناک واقعہ ہوا ہے کہ فیکٹری کا ایک مینیجر تھا، سری لنکا سے تعلق رکھتا تھا وہ بندہ، اور اس کو توہین رسالت کا کہہ کے اس کو جو ہے نا پہلے اس کو مارا گیا ہے۔ مارنے کے بعد اس کو روڈ پہ گھسیٹ کے لے کے آئے اور اس کو جو ہے نا آگ لگا دی اس کی باڈی کو۔ اس کے حوالے سے آپ ذرا اپنی رہنمائی فرمائیں، کیا کہتے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ رب العالمین نے قرآن کے اندر بیان کیا لا اکراہ فی الدین کہ دین کے اندر، اسلام کے اندر کوئی جبر، زیادتی اور تشدد نہیں ہے۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ جس لوگوں نے اس طرح کی حرکت کی ہے اور پھر اس کو بغیر کسی ثبوت کے، بغیر کسی جناب مقصد اس طرح کے، تو یہ بالکل سراسر زیادتی کی ہے انہوں نے، اور ہم سمجھتے ہیں کہ اس طرح کا اسلام کبھی بھی اجازت نہیں دیتا کہ کسی کو مارا جائے۔ ہاں، اگر اس نے کوئی ایسا توہین کی ہے تو پھر عدالتیں موجود ہیں، آپ اس کے خلاف FIR کٹائیں، اسے عدالت میں لے کے جائیں اور عدالت میں ثابت کریں کہ وہ واقعہ گستاخ ہے اور اسے سزائے موت دلائیں، ہم آپ کے ساتھ ہوں گے۔ لیکن جس طریقے سے انہوں نے مارا گیا ہے، اس کو مارا ہے، جبر کیا ہے، زیادتی کی ہے، تشدد کیا ہے، میں سمجھتا ہوں کہ اس کی جتنی مذمت کی جائے کم ہے۔ یہ لوگ اسلام کو پھیلانے کے لیے کام نہیں کرتے، اسلام کو بدنام کرنے کے لیے کام کرتے ہیں۔ ہمارا اسلام تو اس چیز کی اجازت نہیں دیتا۔ اسلام میں تو یہ ہے کہ اگر کوئی آپ کے حکومت کے دوران اگر کوئی آدمی اقلیتی ہے اور اس کے ساتھ اس کی حفاظت کرنا بھی اسلام کے اوپر لازم ہے کہ وہ اس کی حفاظت کرے بجائے اسے کہ مار دے۔ اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ اگر بالکل جیسا کہ آپ بتا رہے تھے کہ وہ حافظ قرآن بھی تھا، تو یہ انہوں نے انتہائی ظلم کیا ہے، امتیازاتی کیا ہے، اور یہ اسلام کی کوئی خدمت نہیں ہے۔ یہ اسلام کو بدنام کرنے کا ایک بہترین طریقہ ہے اور ہم اس کی مذمت کرتے ہیں۔ علامہ صاحب، اس سے پہلے بھی جو ہے نا بڑے واقعات ہو چکے ہیں، جس میں 2 بھائی حافظ قرآن تھے جن کو کھمبوں کے ساتھ لٹکا کے جو ہے نا مار دیا تھا، وہ بھی سیالکوٹ کا ہی واقعہ تھا۔ اس کے علاوہ ایک بینک مینیجر تھے، ان کو بھی جو ہے نا ان کے گارڈ نے جو ہے نا مار دیا۔ تو یہ کیا سیالکوٹ میں کوئی قانون نہیں ہے؟ یہ پوچھنے والے نہیں ہیں کہ آئے روز کوئی نہ کوئی جو ہے نا اسی طرح جو ہے مارے جا رہے ہیں لوگ؟ اس کی ریزن کیا ہو سکتی ہے؟ میں یہ سمجھتا ہوں کہ آئین تو پاکستان کے اندر ہے، لیکن یہ جو ہماری انتظامیہ ہوتی ہے اس کی کیا ذمہ داری ہے؟ اس کی ذمہ داری یہ ہے کہ جناب اس کو تحفظ مہیا کرے اور اس کو جناب آئین کے مطابق ان کو لوگوں کو جناب پکڑے اور ان کو جناب سزا دلائے۔ اگر ایک ثابت بھی نہیں ہوتا اور پھر 8 سال 5 سال 6 سال تک کیس چلتا ہے اور وہ بری ہو جاتا ہے، تو آپ یہ دیکھیں کہ توہین عدالت کوئی مسلمان برداشت نہیں کر سکتا۔ سرکار کی توہین رسالت، جو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین کرتا ہے، میرے خیال کوئی بھی آدمی اگر کوئی عقل رکھتا ہے، شعور رکھتا ہے، تو پھر کبھی بھی کسی بھی رسول کی اور بالخصوص خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین تو کر ہی نہیں سکتا۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ اگر وہ 4 سال 5 سال کے بعد بری ہو جاتا ہے، جبکہ اس کے ساتھ اس کے رشتہ دار عزیز بالکل کٹ آف ہو جاتے ہیں، اس کے ساتھ مرن جین ختم ہو جاتا ہے اور اس کے پاس جناب مقصد کوئی آنے کے لیے تیار نہیں ہوتا، اور 10 سال 5 سال کے بعد وہ بری ہو جاتا ہے، تو کیا اس آدمی جس نے اس کے خلاف FIR کٹائی ہے اور جھوٹا مقدمہ درج کرایا ہے، تو اسے بھی سزا ہونی چاہیے، کیونکہ اس نے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصاً توہین اس آدمی نے کیا جو جھوٹا مقدمہ درج کرایا ہے۔ بہت شکریہ جی۔ اوکے جی، مہربانی، بہت شکریہ۔